بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان صحیح مسلم سے 6541 اس کا نمبر ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو۔ حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی بھی نعمت ہو، وہ نعمت مالی اعتبار سے ہو، وہ نعمت دینی اعتبار سے ہو، وہ نعمت اخلاقی اعتبار سے ہو، کوئی بھی نعمت، کوئی بھی خوبی اس شخص کے اندر ہو، تو دوسرا یہ کہے کہ اس سے یہ خوبی چھن جائے، وہ یہ تمنا کرے کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا یہ تمنا ہو کہ اس سے یہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، بس اس کو کیوں ملی ہے، تو یہ حسد ہے، یہ ایک بری بیماری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ آپس میں حسد نہ کرو، اللہ نے جو اس کو نعمت دی ہے اس پر اسے شکر ادا کرنا چاہیے، اور تم کہو ماشاء اللہ، اللہ نے اس کو یہ نعمت دی ہے۔ ہاں، یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو نعمت دی ہے، مجھے بھی دے دے، اس کے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی۔ لیکن جیلسی اور یہ کہ اس کو کیوں ملی ہے، تو یہ گویا کہ اللہ پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو تقسیم کی ہے وہ درست نہ تھی، اس کو کیوں دے دی، یہ تو اس کا حقدار نہیں ہے۔ تو یہ حسد ایک بری بیماری ہے۔ تو فرمایا کہ حسد نہ کرو آپس میں، اور اس سے معاشرے کا امن بھی تباہ ہوتا ہے، لوگوں کے اندر نفرتیں پھیلتی ہیں۔ ولا تناجشوا، اور فرمایا کہ قیمت بڑھانے کے لیے کسی نے کوئی چیز خریدنی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں نجش، کوئی چیز خریدنی نہیں ہے لیکن ویسے ہی قیمت بڑھانے کے لیے بولی لگا دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور جو خریدار ہیں ان کو دھوکہ دیا جائے، اور وہ چیز کی قیمت کم ہے لیکن اس نے زیادہ کی بولی لگا دی، اور دوسرا مسلمان بھائی جو خریدنے والا ہے وہ دھوکے میں آ کر کم قیمت والی چیز زیادہ داموں میں خرید لیتا ہے۔ تو یہ نجش ہے، خریدنی نہیں، ویسے ہی قیمت بڑھانے کے لیے کیا کیا، بولی لگا دی۔ تو قیمت بڑھانے کے لیے دوسرے جو خریدار ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کا کام کرنا، اس کو نجش کہتے ہیں۔ فرمایا ولا تناجشوا، آپس میں ایسے نہ کرو، وہ جو خریدار ہے وہ بھی تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس کے لیے کیوں تم نقصان کا سوچ رہے ہو۔ ولا تباغضوا، اور فرمایا آپس میں بغض نہ کرو۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، یعنی ایک مسلمان ملتا ہے تو منہ پھیر لیتے، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، تو فرمایا ایسا نہ کرو۔ ولا تدابروا، منہ نہ پھیرو، پیٹھ نہ پھیرو۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور اگر کسی نے کچھ خریدا ہے، بات کر لی ہے، تو اس پر تم بات نہ کرو۔ مطلب کیا ہے کہ تم میں سے کوئی دوسرے کے ساتھ سودے پر سودا نہ کرے، یعنی ایک شخص نے بات کر دی کہ یہ چیز میں نے خریدنی ہے، اب دوسرے کو پتا ہے کہ یہ وہ خریدنا چاہتا ہے، اور یہ اوپر سے آ کر اس سودے کو کنسل کر کے خود خریدنا چاہتا ہے، تو فرمایا ایسے نہ کرو۔ جب ان کی بات ہو چکی ہے تو بس تم اب اس پر بات نہ کرو۔ تو ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے ہو، بھائی بھائی بن جاؤ، اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ظالم نہیں ہوتا، ظلم سے بچ جائیے۔ ولا یخذلہ، اور نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، یعنی اگر اس کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے، میرا کیا لینا دینا ہے، وہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اگر آپ اس کو مصیبت سے بچا سکتے ہیں،
اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ نے مدد کرنی ہے، یہ آپ کا حق ہے کہ مسلمان اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دینا، اس کو رسوا نہیں کرنا۔ ولا یحقرہ، اور کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا۔ جب انسان دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے نا، یا اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، میں بہت بڑا شخص ہوں، تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور تکبر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کبر، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا ولا یحقرہ، اس کو حقیر نہ سمجھو، دوسروں کو حقیر سمجھنا، خود اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف کہ تقوی یہاں پر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کے سامنے متقی بنے ہوئے، پرہیزگار بنے ہوئے لوگ ایسے کہہ رہے ہیں، تم خود اپنے نفس میں سوچو کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف اور ڈر کتنا ہے، تمہارے اندر یہ برائیاں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی، ان سے بچنے کی کوشش کرو، ظلم نہ کرو، بے یار و مددگار نہ چھوڑو مسلمان کو، اور اس کو حقیر نہ سمجھو۔ 3 مرتبہ آپ نے اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف کہ تقوی یہاں ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، فرمایا کہ انسان کے برے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یعنی اس کے اخلاق کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، یہ برا شخص ہے، اس کا اخلاق درست نہیں ہے، کہ تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، اور پھر فرمایا کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت، اس کا خون، اس کا مال اور عزت حرام ہے، کسی کا خون نہیں کر سکتا، اس کے مال کی حفاظت کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کی بے عزتی کرنا، اس کے مال کو ہڑپ کرنا، اس کا خون کرنا، یہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔